حریفوں کی ٹیم، ابراہم لنکن کی سیاسی ذہانت۔ یہ کتاب ڈورس کرنز گڈون نے لکھی تھی۔ یہ ایک خاص کتاب ہے۔ حریفوں کی ٹیم لنکن بنیادی طور پہ بیٹ، سیورٹ اور چیس کی کہانی کا سراغ لگاتی ہے۔ وہ تمام سیاسی شخصیات جو 1860 کی ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے لیے انتخاب لڑ رہی تھی۔ لنکن کے حیران کن طور پہ جیتنے کے بعد لنکن نے ان تینوں حریفوں کو اپنی کابینہ کے بنیادی لوگوں کے طور پر اکٹھا کیا۔ اس کتاب میں بہت سی مفید اور ہم لنکن کی عظمت اس کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ لنکن میں جرم اور ذاتی معمولی باتوں کو نظر انداز کرنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ ہم لنکن کی لوگوں سے محبت اور اس کی ہمدردی اس کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ لنکن میں لوگوں سے جڑنے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے، حلقوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی گہری صلاحیت موجود تھی۔ لنکن میں تقاریر عین منطق سے لدی ہوئی ہمارے جدید دور کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد، ان میں اپنی متواتر تمثیلیں، محاورے اور کہانیوں کے ذریعے عام روزمرہ کے انسان سے رابطہ کرنے کی منفرد صلاحیت موجود تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف راغب ہوئے۔ ہم لنکن سے تناؤ یعنی اسٹریس سے نپٹنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں اس کتاب سے، جبکہ جنگ نے اس پہ بہت برا اثر ڈالا تھا اور اس کو جذباتی نقصان اٹھانا پڑا جب ان کے پیارے بیٹے کی موت ہوئی۔ لنکن نے اندرونی انتشار سے نپٹنے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کیے۔ سیورٹ کے ساتھ لنکن کی دوستی کا سراغ لگانا خاص طور پر متحرک ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح گہری اور دیرپا دوستی انتہائی غیر متوقع جگہوں پر ابھر سکتی ہے۔ اس کتاب سے قیادت کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں اور سچ کہوں تو اپنے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب اخلاقی قیادت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہم لنکن کو امریکی صدر میں سب سے بڑا کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن اپنی ناقابل یقین سیاسی جبلت کی وجہ سے عظیم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اہم سیاسی کھلاڑیوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور ان سے کیسے بہترین فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ابراہم لنکن نے اپنے دشمنوں میں عظمت دیکھی تو انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ اکثر اس کے دوست بن گئے۔ ابراہم لنکن نے انا کو راہ میں حامل نہیں ہونے دیا اور امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ محبوب صدر بن گئے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ہر چیز سے بڑھ کر وقت ہی سب کچھ ہے۔ ان کی پالیسیوں نے کام کیا کیونکہ انہوں نے صحیح وقت کا انتظار کیا، آزادی کا اعلان کیا غلاموں کے لیے، 13ویں ترمیم وغیرہ، یہ سب انہوں نے کی۔ ابراہم لنکن مخالفوں کے نقطہ نظر کو غور سے دیکھتے تھے، ان کو بحث بہت پسند تھی۔ سیاسی طور پہ عالم، تعلیم یافتہ اور تجربہ کار مردوں سے بھری ہوئی کابینہ سے خوفزدہ ہونے کے بجائے لنکن نے اکثر جاندار نقطہ نظر کا خیر مقدم کیا۔ یہ کتاب ہر اس شخص کو پڑھنا چاہیے جو دنیا میں اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ لنکن ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح شائستہ، سچا، مہربان اور پھر بھی سیاسی طور پہ ہوشیار اور قائل کرنے والا انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن نے اپنی تمام تقریریں لکھنے میں بے انتہا وقت لیا اور ہر لفظ کے پیچھے انہوں نے دیکھ بھال اور سوچ بچار کی، اور یہ تقریریں کئی بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ لیکن کتنے لوگوں کو احساس ہے
کہ ابراہم لنکن نے اپنے 3 سیاسی حریفوں کو اپنے نیچے خدمت کرنے اور شاندار نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین منتظم کا کام کیا۔ ابراہم لنکن کی مہارت غیر معمولی تھی انسانوں کے نظم و نسق میں۔ اس کے اندر صبر اور تحمل موجود تھا۔ چھوٹی عمر میں ابراہم لنکن نے اپنے والد کے ساتھ کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1840 کی دہائی میں لنکن کی پارٹی وکس تھی، لیکن غلامی کے معاملے کی وجہ سے ان کو الگ ہونا پڑا اور پھر وہ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے۔ لنکن تیزی سے ریپبلکن پارٹی میں اوپر چڑھتے گئے اور ان کے رائیولز ان کو سمجھتے رہے کہ ان سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تاہم صدر بننے کے بعد ابراہم لنکن نے امریکی تاریخ کی سب سے غیر معمولی کابینہ بنائی اور ان تمام ناراض مخالفین کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ سیاست میں اپنے مختصر ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے لنکن صدارتی امیدوار کے طور پہ سب سے زیادہ غیر متوقع انتخاب تھے۔ لنکن کے والد نے شروع ہی سے لنکن پہ سخت مشقت کا کام ڈال دیا تھا۔ ابراہم لنکن نے درخت کاٹے، کنویں کھودے اور کھیتوں میں ہل چلائے۔ لنکن کے والد کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لنکن خود کو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ ابراہم لنکن کے والد ناخواندہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم کے فوائد سے آشنا نہیں تھے۔ ابراہم لنکن نے لوگوں کی مخالفت کرنے کے بجائے اپنے کیریئر میں اس نے جہاں بھی گئے اپنے دوست بنائے۔ لنکن کی حکمت عملی سادہ تھی، لیکن اس لحاظ سے بے مثال بھی تھی کہ ایک لیڈر عام طور پہ اپنی ٹیم کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے۔ لنکن نے اپنی سابقہ پارٹی سے وابستگی سے قطع نظر سب سے زیادہ اہل لوگوں کو منتخب کیا۔ لنکن نے اپنے آپ کو مفکرین کے گروپ میں گھیر لیا، نہ کہ دوست اور اتحادی جو ان کی رائے کی آنکھیں بند کر کے حمایت کریں۔ شمال اور جنوب کے درمیان 4 سال کی خونریز لڑائیوں کے بعد 9 اپریل 1865 کو جنوب نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے اور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ صرف 5 دن بعد جان وکس بوتھ نے لنکن کے سر کے پچھلے حصے میں گولی چلائی۔ اگلی صبح لنکن کی موت کے بعد پوری قوم بشمول جنوب ایک قیمتی دوست کھو چکی تھی۔ ابراہم لنکن تاریخ کے سب سے زیادہ قابل تعریف رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ گڈون نے لنکن کے ابتدائی زندگی اور سیاسی دنیا میں ان کے حیران کن عروج کو بیان کیا ہے۔ براک اوباما اس کتاب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مشہور طور پہ اپنی حریفوں کی ٹیم یعنی جو بائیڈن، ہلری کلنٹن اور ٹام ولسیک کے ساتھ ایک کابینہ بنائی۔ لنکن نے اپنے سیاسی دشمنوں کو اپنی کابینہ میں شامل کر کے ایک باصلاحیت شخص کا کردار نبھایا۔ ابراہم لنکن نے بہترین لوگوں کی ایک ٹیم بنائی، خانہ جنگی کو ختم کیا اور غلامی کا خاتمہ کیا۔ لنکن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ٹیم میں جو لوگ تھے بہت مختلف خیالات رکھتے تھے یا ذاتی طور پہ لنکن کو ناپسند کرتے تھے۔ لنکن واقعات کی تشکیل کے لیے خود پر بھروسہ کرنے کے زیادہ عادی تھے۔ لنکن سمجھتے تھے کہ غلامی اخلاقی، سماجی اور سیاسی طور پہ غلط ہے۔ کئی مہینوں تک لنکن نے اپنی کابینہ کو اس بارے میں غور کرنے دیا کہ غلامی کو کب اور کیسے ختم کیا جانا چاہیے۔ غلامی کے سوال پر کابینہ میں اختلافات کو سمجھا اور ان کی تجاویز کو خیر مقدم کیا۔ لنکن نے صحیح طور پہ مشاہدہ کیا، ہمیں کابینہ میں پارٹی کے مضبوط ترین آدمیوں کی ضرورت تھی۔ مجھے ملک کو ان کی خدمات سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ لنکن کے لیے ڈسکورس، ڈیبیٹ، کمپرومائز یہ گندے الفاظ نہیں تھے، بلکہ
پالیسی بنانے کا طریقہ تھا۔ لنکن کے والد نے ان کی کتابیں جلا دی تھی۔ لنکن لاگ کیبن میں پیدا ہوئے اور موم بتی کی روشنی میں انہوں نے خود سے پڑھنا سیکھنا سیکھا۔ لنکن 12 فروری 1809 کو پیدا ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ قابل ہوئے اسے اس کے والد تھامس لنکن نے فارم پر کام پر لگا دیا۔ ان کے والد ناخواندہ تھے اور اکثر ابراہیم کو خود کی تعلیم دینے کی خواہش سے اختلاف کرتے تھے۔ ابراہم لنکن کی سوتیلی ماں سارا بش لنکن نے ان کے والد کے رویے کے باوجود ابراہم لنکن میں خود اعتمادی کو پروان چڑھانے میں مدد کی اور ان کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی۔ سب سے اہم سیاسی مسئلہ غلامی تھا۔ ابراہم لنکن کے زمانے میں تنازع کا ایک بڑا نقطہ مفرور غلام کا قانون تھا، جس کے تحت فرار ہونے والے غلاموں کو ان کے آقاؤں کے پاس واپس بھیجنے کی ضرورت تھی، چاہے وہ آزاد ریاست میں پناہ ہی کیوں نہ لیں۔ کینسس نیبراسکا ایکٹ کے ذریعے، جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست میسوری کے شمال میں غلامی کی اجازت نہیں دی جائے گی، واقعات کے اس موڑ نے ابراہم لنکن کے سیاسی کیریئر میں آگ بھڑکا دی اور وہ غلامی کے پھیلاؤ کے خلاف اپنی مہم میں زیادہ سرگرم ہو گئے۔ دوبارہ شروع ہونے والی بحثیں 1854 میں ریپبلکن پارٹی کے قیام کی وجہ بن گئیں۔ اس وقت کی نمایاں سیاسی جماعتیں وکس اور ڈیموکریٹس اس معاملے پر اس قدر تقسیم تھی کہ غلامی کے مخالف حامیوں نے ریپبلکن کے طور پہ اکٹھا ہونے کا فیصلہ کیا۔ اوہایو کے سیاستداں سائمن چیس پارٹی کی اعلیٰ شخصیات میں شامل تھے۔ اس نے غلامی کے خلاف سب سے زیادہ بولنے والے وکیل کے طور پہ سرخیاں بنائیں اور ملک کے پہلے ریپبلکن گورنر بن گئے۔ لنکن وک پارٹی کے الگ ہونے کے بعد وہ نیو یارک کے سینیٹر ولیم ہنری سیورٹ اور پرومیننٹ جو لیڈر تھے سینٹ لوئس کے ایڈورڈ بیٹ کے ساتھ وہ بھی ریپبلکن میں شامل ہو گئے۔ ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کے طور پہ یہ لوگ 1860 کے صدارتی انتخابات تک حریف امیدوار بن گئے۔ 1860 کے انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدوار کا انتخاب کرنے کی بات آئی تو لنکن ابتدائی طور پہ اولین انتخاب نہیں تھے۔ لنکن کا سیاست میں دیگر امیدواروں کے مقابلے میں نسبتاً معمولی اور مختصر کیریئر تھا۔ سب سے پہلے ولیم ہنری سیورٹ تھے، جنہیں ایک ماہر سیاستداں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سائمن چیس تھے، جو غلامی کے خلاف جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش تھیں۔ چیس نے فرار ہونے والے غلاموں کا دفاع کر کے اور مفرور غلام قانون کے خلاف لڑ کے بہت سے ہائی پروفائل کیسز میں اپنا نام بنایا تھا۔ 67 سال کی عمر میں بیٹس کو یقینی طور پہ دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں سینیورٹی حاصل تھی۔